إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والحافظون فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، امیر شریعت کی جانب سے یہ چونکہ بات طے ہوئی کہ مختصر خطاب کیا جائے تو اس لیے مختصر ہی خطاب ہوگا، اور میں نے اس سلسلے میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان دونوں کے لیے اوپر سے اور بھی تذکرہ چل رہا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے، ان دونوں کے لیے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک مغفرت کا اور دوسرے اجر عظیم کا۔ مغفرت بھی آخرت میں ہوگی، گناہوں کی معافی آخرت میں، اجر عظیم دنیا میں بھی مل سکتا ہے، آخرت میں بھی مل سکتا ہے، دونوں جہاں میں مل سکتا ہے۔ اب یہاں دو قسم کے مردوں اور دو قسم کی عورتوں کی تعریف ہے۔ پہلے قسم اپنی شرمگاہوں اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ ان لوگوں کے لیے دو چیزوں کے وعدے ہیں کہ ایک مغفرت کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کو اجر عظیم ملے گا۔ اجر تو آخرت میں ثواب ملتا ہے، لیکن اجر کا ترجمہ بدلے سے بھی کیا جاتا ہے۔ بدلے کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی آدمی کو بدلہ ملے گا اس کا۔ اب دنیا میں اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ خیر و برکت ملے گی، کاروبار میں، زندگی میں سکون چین کی زندگی نصیب ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک دو چیزوں کے بدلے میں، ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے کثرت سے، اور دوسرے اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت ہے۔ آبرو اور عصمت کی حفاظت انتہائی اہم چیز ہے، مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ نے مردوں عورتوں کے لیے اپنی آبرو بچانے کے لیے، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنی عصمت بچانے کے لیے ایک حلال راستہ رکھا ہے، وہ ہے نکاح۔ نکاح کا راستہ جائز اور حلال راستہ ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی اگر اپنی آبرو، اپنی عصمت بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حلال اور جائز راستہ تو یہی ہے کہ بھائی عورت سے نکاح کرو، اور جو انسان کی ضرورت ہے، خواہش ہے، وہ اپنی عورت سے پوری کرے آدمی جائز طریقے سے۔ عورت سے بھی پورا کرنے کا بھی طریقہ جائز طریقہ بھی ہے، اور عورت سے بھی اپنی خواہش پورا کرنے کا ناجائز طریقہ بھی ہے۔
قرآن میں اور حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، یہاں موقع نہیں ہے اس کا۔ لیکن عورت سے اپنی ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ نکاح ہے، نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بغیر نکاح کے ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں عجیب دستور چل رہا ہے، عجیب رواج چل رہا ہے، اور دنیا والوں کی عقل پہ عجیب قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جو حلال طریقہ ہے اور جائز طریقہ ہے اس کو تو برا سمجھتے ہیں، اس پر تو پابندیاں ہیں، اور اس میں عمروں کی قید ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی حکومت نے عجیب غریب قانون بنایا کہ بھائی شادی ہونے کے لیے عمر 21 سال کی۔ عجیب بیوقوفی کی بات ہے، کیوں کہ بھائی جائز طریقہ اس کے لیے تو آپ نے اتنی دور تک اس کی عمر بڑھا دیا، 18 سال پہلے تھی ابھی 21 سال کر دیا۔ 21 سال 18 سے 21 تک پہنچانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے تک ابھی تک آنے کی اجازت نہیں ہے، حلال طریقے سے انسان کو ضرورت پورا کرنے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ 21 سال تک انتظار کرو۔ لڑکی عموماً 12-14 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، تو اب اس کو 6-7 سال تک انتظار کرایا جا رہا ہے حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ حرام راستہ آپ آسان کرنا چاہتے ہیں، حرام راستہ کھولنا چاہتے ہیں، یہی تو مقصد ہوگا، اس کے سوا اور کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ اگر واقعتاً حرام کو روکنا ان کا مقصود ہوتا، حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت دینا اگر ان کا مقصد ہوتا، تو پھر تو ان کو 18 سال سے پیچھے لے آتے اور 16 سال کر دیتے، 14 سال کر دیتے۔ تب تو بات سمجھ میں آتی کہ بھائی ان کا مقصد، ان کی نیت پاک صاف ہے اور حرام کو روکنا چاہتے ہیں، کہ بھائی اجازت ذرا پہلے سے دے دی تاکہ نکاح کریں، نکاح کے ذریعے اپنی ضرورت پورا کریں۔ لیکن انہوں نے نکاح کو راستہ تنگ کر کے 21 سال تک ان کو مقید کر دیا کہ 21 سال تک نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب اس سے قبل جو ہے اپنی ضرورت پورا کرنا ہو تو بغیر نکاح کے پورا کرو۔ تو یہ تو غلط، یہ تو عجیب بات ہوئی۔ تو صاف صاف نیت، بری نیت ظاہر ہو گئی حکومت کی، کہ اس حکومت کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کی نیت ہی خراب ہے کہ حرام راستے کو کھولنے کے لیے حلال راستے کو انہوں نے تنگ کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ نکاح ایک ہی ایسی شکل ہے کہ انسان اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو جائز اور پاک صاف طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کا مسئلہ یہ صرف کوئی شریعت اسلامیہ کا نہیں ہے، ہر مذہب میں نکاح ہے۔ کسی بھی آپ مذہب میں دیکھو ان کے نکاح ہے، نکاح کے طریقے الگ الگ ہوں گے، لیکن نکاح کا عمل تو ہر مذہب میں ہے، اور سب مذاہب میں نکاح کے طریقے سے میاں کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور بغیر نکاح کے بیوی عورت سے ضرورت کو پورا کرنا اور بغیر نکاح کے کسی بھی عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنا کسی بھی مذہب میں حرام ہے، ہر مذہب میں حرام، کسی بھی مذہب میں حلال نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ناجائز تعلقات کو تو اجازت دیتے ہیں، کہ لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہو، اسکولوں میں پڑھ رہی ہو، اور کوئی بھی اس کو بھگا کے لے جائے اور اپنی خواہش پوری کرے تو وہ جرم نہیں ہے، اور زنا اور بدکاری کرے جرم نہیں ہے۔ اور 12 سال کی نہیں 10 سال کی لڑکی اور بھی کم عمر کی لڑکی کو بھی اگر اس طرح لے جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اور جائز طریقے سے حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہے تو جرم ہے، 21 سال تک جرم ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اندھا قانونی تو کہا جائے گا، اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کم سے کم مسلمانوں کو تو اپنے اسلامی تعلیمات پر اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر مضبوطی سے جمنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عملی طور پر اس کی مخالفت کریں، کہ ہم، کیونکہ یہ تو ہمارا اپنا مسلم پرسنل لا ہے، ایک بات تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا اپنے مسلم پرسنل لا ہے، اور مسلم کے پرسنل لا میں مداخلت کی حکومت کو اجازت نہیں ہے، ہمارا قانون خود اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا قانون جو بنا ہوا ہے سیکولر قانون ہے، اس سیکولر قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک کا قانون کا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور مذہب کی بنیاد پر یہ حکومت نہیں چلے گی، اور مذہب کی بنیاد پر یہاں کا قانون نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے سیکولر کا مطلب ہوتا ہے۔ اب جب یہ سیکولر بنیادیں ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً یہ حکومت سیکولر بنیادوں کے ساتھ حکومت چلا رہی ہے یا سیکولر بنیادوں سے ہٹ کے چلا رہی ہے۔ تو یہ تو ایک خاص مذہب کے پیش نظر اپنی حکومت چلا رہی ہے،
تو ایسا قانون بنانا جس قانون میں ایک مذہب کی مخالفت اور دوسرے مذہب کی ترجمانی ہو رہی ہو، تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ ایک مذہب کے رخ پر چلنا چاہتی ہے، مذہبی بنیادوں پر حکومت چلانا چاہتی ہے اور مذہبی بنیاد پر ملک چلانا چاہتی ہے، تو پھر تو یہ سیکولر قانون باقی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں اور کہیں کہ جب حکومت یہاں کی ہندوستان کی کسی مذہبی بنیادوں پر نہیں چلائی جا سکتی اور آپ قوانین ایسے بنا رہے ہیں کہ جو کسی مذہب کے خلاف اور دوسرے مذہب کی موافقت میں بنا رہے ہیں، کسی مذہب کی تائید میں بنا رہے ہیں اور کسی مذہب کی ترجمانی میں آپ بنا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ تو قانون کی آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ہمارے پاس نہ شعور ہے، نہ کوئی احساس ہے، اور نہ کوئی آواز اٹھانے والا ہے، اور نہ اس سلسلے میں کوئی بیداری لانے والے ہیں، اور ہم آمنا اور صدقنا ہر چیز کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس طرح کی جو ہے سیاسی اعتبار سے ہمارے اندر شعور جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دین کی ہم حفاظت کر سکیں۔ تو غرض اس وقت میں ناجائز اور حرام راستوں کو روکنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ ناجائز اور حرام راستے، زنا کے، بدکاریوں کے اور ناجائز تعلقات کے، بوائے فرینڈ رکھنے کے، گرل فرینڈ رکھنے کے، یہ جو راستے ہیں ان راستوں کو روکنے کی ضرورت ہے، اور یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر معاشرے کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے اپنی ذمہ داری کو کہ وہ اپنے مسلم معاشرے سے اس وبا کو اور اس بلا کو کیسے ختم کرے۔ کورونا کی وبا پر تو اتنی آواز اٹھاتے ہیں اور اومیکرون آ جائے تو شور مچ جاتا ہے، لیکن یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بدکاریوں کی اور زناکاریوں کی اور حرام کاریوں کی اور بے حیائیوں کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی کوشش ہے اور نہ کوئی شور بچتا ہے، نہ اس سلسلے میں کسی کو کوئی بیداری ہوتی ہے، نہ کسی کو کوئی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہماری بے حسی ہے دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمارے دین کی جڑوں کو بھی اگر کوئی اکھاڑ دے ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا جان سلامت تو جہاں سلامت، یہ میرا اگر پیٹ کو کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو کپڑا مل رہا ہے اور کمائی کو دکان چل رہی ہے تو بس بھائی سب سلامت۔ دین ہمارا اجڑ جائے اور کوئی ہمارے دین کو مکمل طور پہ بگاڑ بھی دے تو ہم کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بے حسی ہے، یہ بے حسی ہے جو ہمارے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو گزارش ہے کہ ہم اپنے اندر حس پیدا کریں، شعور پیدا کریں، حمیت پیدا کریں، اسلامی حمیت، اسلامی غیرت، اسلامی بیداری اپنے اندر پیدا کریں، اور ہم اور آپ اگر اسلام کو نہیں بچا سکیں گے تو اور کون بچا سکے گا؟ میری آپ کی ذمہ داری کہ ہم اسلام کو بچائیں، اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کا ایک ایک حکم ہم سینے سے اور گلے سے لگائیں، اور اپنے گلے سے لگا کے اسلام کے ایک ایک حکم کو خود اپنی ذات سے مضبوطی سے ہم تھامے رہیں، اور معاشرے میں کہیں بھی اسلامی احکامات کو ہم گھٹنے نہ دیں، کمزور نہ پڑنے دیں، ہم اس کی فکر کریں، کوشش کریں۔ تو بہرحال ایک جو حلال راستہ نکاح کا ہے اس کو ہم کیسے فروغ دیں، آسان سے آسان بنائیں، اس کی فکر بھی ہم کو کرنی ہے، اور اپنی شادی بیاہوں کے اندر جو اسراف ہے، فضول خرچیاں ہیں، بے جا رسومات ہیں اور بلا وجہ کی تنگیاں ہیں، اور رشتوں کے کرنے میں خواہ کے جو تکلفات ہیں، ان سب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں سادگی پر آنا ہے، شریعت کی تعلیمات پر آنا ہے، سنت طریقوں پر آنا ہے، اور اپنے نکاحوں کو آسان بنا کے جو بے بیاہ کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی جلد سے جلد شادیاں کر کے اپنے گھروں میں لا کے رکھنے کی فکر کرنا چاہیے، ورنہ یہ نوجوان لڑکیاں ان کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے اسلام میں اور مسلمانوں کے ہاں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو بعض لڑکیوں کی زبانوں سے یہ نکلنے لگا ہے کہ ہمیں RSS والوں کے ہاں، BJP والوں کے ہاں اور فلاں تنظیموں کے ہاں ہمارے لیے جگہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بدترین بات ہے اور ہمارے لیے شرم سے ڈوبنے کی بات ہے۔ مسلمان لڑکی اگر یہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے مسلمانوں میں اگر ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے تو ہم وہاں جائیں، وہاں ہمیں جگہ ملے گی، تو ہمارے لیے شرم سے ڈوبنے کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دروازہ نکاحوں کا آسان بنائیں تاکہ ہماری بچیاں دوسری طرف نگاہ بھی نہ ہو کے اٹھا کے دیکھیں، ہماری بچیاں دوسری طرف جھانک کے بھی نہ دیکھیں، اور دوسرے کی طرف للچائی بھی نگاہ بھی اپنے دل میں نہ ڈالیں، رال بھی نہ ٹپکائیں، اور وہ دوسرے تنظیموں اور دوسری تحریکوں اور دوسرے مذاہب والے ان کو ہزار قسم کی لالچ دیں، تب بھی ہماری لڑکیاں
ان کو گھاس تک نہ ڈالیں. یہ شعور ہمیں اپنی لڑکیوں کے اندر، نوجوان لڑکیوں کے اندر بیدار کرنا چاہیے اور پیدا کرنا چاہیے. اس کا فکر ہم پیدا کریں. اس کے لیے یہی شکل ہے کہ اپنی نکاحوں کو آسان بنائیں. لڑکوں سے ہم گزارش کریں گے کہ جو لڑکے لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ رشتوں کے ڈھونڈنے میں اتنے تکلفات اور اتنے شرائط اور اتنے مطالبات لا کے سامنے نہ رکھو کہ جس سے ہماری بچیوں کی شادیاں مشکل ہو جائیں، بلکہ آپ اپنے مطالبات واپس لیجئے، اپنے تکلفات چھوڑیے، سادگی لائیے، سنت طریقے پر آئیے اور بچیوں کو اپنی نکاحوں میں قبول کیجئے. تھوڑی اونچ نیچ تو ہر ایک میں ہوتی ہے، اللہ کی بدنی بھی مخلوق ہے، ہمارے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، ان کے اندر اگر کچھ کمی ہے تو ہم صرف ان کی کمیاں دیکھتے ہیں لڑکیوں کی، اور اپنی کمیاں نہیں دیکھتے. ہمارے اندر بھی تو کمیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے بچیوں کی کمیوں کو دیکھ کر ان کے رشتے ٹھکرا دیے، اپنی کمیاں ہم نے نہیں دیکھی. اگر ہماری کمیاں بھی لڑکیاں دیکھنے لگیں تو ہمارے رشتے، لڑکوں کے رشتے بھی لڑکیاں ٹھکرانے لگیں گی، پھر تو لڑکوں کو بھی لڑکیاں نہیں ملیں گی. لیکن یہ تو بڑی وسعت ظرفی کی بات ہے، قلبی کی بات ہے کہ لڑکیاں ہماری ادنا سے، اپنے سے بھی ادنا اور گھٹیا درجے کے لڑکوں کے بھی رشتے مان لیتی ہیں. تھوڑی بہت کمزوری کے ساتھ بھی لڑکوں کے رشتے لڑکیاں قبول کر لیتی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ لڑکیوں کے رشتوں کے معاملے میں تھوڑا وسعت سے کام لیں، کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے ہم قبول کریں. تو بہرحال مجھے اس موضوع پہ لمبی بات نہیں کرنی تھی، صرف اتنی بات عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے معاشرے سے ہونے والی ان برائیوں کو مٹانے کے لیے جو جد و جہد کر سکتے ہیں وہ جد و جہد کریں. حلال راستوں کو ہم آسان بنائیں، حرام راستوں کو تنگ کریں، حرام راستوں کو روکیں، حرام راستوں کو بند کریں. بے حیائی بند کیجئے، بے شرمی بند کیجئے، بے پردگی بند کیجئے اور غلط راستوں کو بند کیجئے. اگر ہم نے اس کا بیڑا نہیں اٹھایا، آئندہ خون کے آنسو رونے پڑیں گے. ہمارا معاشرہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، ہماری بچیاں ہاتھ سے نکل چکی ہوں گی، اور کارگزاریاں جو سامنے آ رہی ہیں رونے کے قابل ہیں. ایسی ایسی عجیب و غریب بار بار گاؤں کی، ایک ایک گاؤں کی کارگزاریاں ایسی آتی ہیں، ایک ایک گاؤں میں 25 25 30 لڑکیاں ایک دم مرتد ہو کے کسی غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ایک گاؤں سے. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ایک لڑکی بھی ہماری دین اسلام کو اور مذہب اسلام کو، مسلمان ماں باپ کو خیر بات کہہ کر کے اگر دوسرے مذہب میں جا رہی ہے، خود ہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے. جبکہ ہمارے گاؤں، بعض مسلمانوں کے گاؤں سے بڑی بڑی تعداد میں جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کے ہاں استقبال، لالچ، ڈرانا، دھمکانا سب چیز ہو رہا ہے، اور ہم کسی چیز میں کوئی اثر، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی کڑھن، کوئی غم، کوئی رنج، کوئی افسوس ہمارے نہ پیشانی پہ، نہ چہرے پہ، نہ دل میں. اللہ اکبر. ایسی مردگی، اس جینے کا، یہ جینا سے نہ جینا اور اس جینے سے مرنا بہتر ہوتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالات قیامت کے قریب ایسے آتے ہیں، آدمی زمین کی پیٹھ پر رہنے سے زمین کے پیٹ میں رہنے کو زیادہ پسند کرے گا. حالات ایسے ہو رہے ہیں، یعنی مطلب زمین کے اوپر زندہ جینے سے زمین کے اندر دفن ہو جانے کو پسند کرے گا. کہ حالات ایسے بگڑ جائیں گے. یہ حدیث میں قیامت کے قرب کی علامتوں میں آیا ہوا ہے. کیا وہی زمانہ شروع ہو رہا ہے یا ہم شروع کر رہے ہیں؟ زمانہ ایسا شروع ہو چکا یا ہم نے شروع کر دیا ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے تو پھر تو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے. بہرحال میری ان چند گزارشات کے ساتھ میں بات کو ختم کر رہا ہوں. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن تو نہیں ہے کہ صرف جو ہے ویکینڈ کرفیو ہے، اور ویکینڈ کرفیو کا مطلب یہ کہ ہفتہ اتوار کو آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں نمازوں کے لیے آ سکتے ہیں. کہیں اس بدگمانی میں نہ رہ جائیں کہ صاحب مساجد بند ہو جائیں گی اس لیے ہفتہ اتوار کو ہم گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. 50% کی اجازت ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں آپ بھر کے نماز نہ پڑھیں. یہاں تو ماشاءاللہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو خود ہی 50% ہو ہی جاتا ہے. جب سوشل ڈسٹنس ہوتا ہے تو 50 سے بھی کم ہی % ہوتا ہے وہ. تو جتنے لوگ آ رہے تھے وہ سبھی لوگ آئیے گا، اس لیے کہ جب آپ ڈسٹنس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ خود ہی 50% دکھائی دے گا. جب مل جل کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے بھرے بھرے رہتے ہیں نا، لیکن جب کھلے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں تعداد جو ہے وہ ہماری زیادہ نہیں معلوم ہوتی ہے. تو الغرض آپ حضرات سے گزارش ہے، ہمارے علماء کرام نے بھی گزارش کی ہے کہ حالات جو خراب ہو رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی جو حالات میں بگاڑ آ رہا ہے، یہ سب کا سب ہمارے اعمال کے کرتوت سے ہو رہا ہے. تو ہم پہلے، سب سے پہلے ہم یہ طے کریں، ہمیں اپنے اعمال میں سدھار لانا ہے.
ہمیں اپنے اندر کے بگاڑ کو دور کرنا ہے، اور اس کے پہلے ہمیں اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر جو آ رہے ہیں، جو ابھی جو 2 دن جو اس میں جو کرفیو ڈالا جا رہا ہے، جو ویکینڈز کا، اس کرفیو کے دن میں ہمارے علماء کی اور سب لوگوں کی گزارش ہے کہ اللہ کے لیے باہر پھرنے کی کوشش مت کیجیے، گھروں میں رہیے، سارے اپنے نوجوان بچوں کو گھروں میں رکھیے، اور گھروں میں رکھنے کا مطلب آپ کے لیے بہترین موقع ہے تربیت کرنے کا، گھروں میں رکھ کے تربیت کیجیے، تعلیم کیجیے، اور ان کو بٹھا کر کے کچھ سنائیے، حدیثیں سنائیے، صحابہ کے واقعات سنائیے، انبیاء کے واقعات پڑھ کے سنائیے، کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھیں، اور صبح سے شام تک کا، بلکہ یوں ہونا چاہیے کیونکہ اسکول بھی بند ہو رہے ہیں اور بند ہو چکے ہیں پرائمری کے، اور تقریباً 9ویں جماعت تک، شروع جماعت سے 9ویں جماعت تک کی کلاسیں بند ہیں، بچے بھی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان کی اسکول بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہی ایک موقع آپ کے لیے بہترین موقع ہاتھ آیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اور بچوں کے ساتھ گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف کھیلنا اور کودنا ہے، بلکہ ہم شیڈول بنا لیں اور دن بھر کا ایک نظام العمل بنا لیں۔ صبح اتنے بجے ہمیں اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے چند تھوڑی دیر کے لیے تلاوت اور کچھ اذکار اور دعاؤں میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ چائے وائے پی کے آرام کرنا ہے، پھر ناشتے کے لیے اٹھیں گے، اور ناشتے کے لیے اٹھنے کے بعد سے کچھ دیر آپ تعلیم کا نظام بناؤ، اپنے ساتھ بچوں کو لے کے بیٹھو، کچھ انہیں پڑھ کے سنانے کا، کچھ سکھانے کا، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا، کم سے کم آپ 1-2 گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے ان کو تربیت اور تعلیم دینے کی فکر کیجئے، اور ظہر کی نماز تک آپ ان کو اسی طرح مصروف رکھیے، تھوڑا سا ریلیکس کریں، پھر کھانا کھائیں ظہر کے بعد، اور کھانے کے بعد پھر آپ جو ہے بشاشت دیکھ لیں، اگر بچوں میں بشاشت ہے تو ان کے ساتھ کچھ قیلولہ کر لیں کہ گھر میں قیلولہ کریں، پھر عصر کے بعد تھوڑا بہت کچھ نظام بنائیں، پھر مغرب کے بعد تھوڑا سا نظام بنائیں، پڑھنے کے لیے ان کو بٹھائیں، اسکول کا پڑھنے کے لیے بٹھائیں یا دینیات پڑھنے کے لیے بٹھائیں، بہرحال ان کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں مغرب کے بعد، اور عشاء کے فوراً بعد سونے پر معمور کریں، کھانا کھائیں گے اور سوئیں گے، جلد سوئیں گے تاکہ فجر میں جلد اٹھ سکیں اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر سکیں۔ اس طرح آپ ایک 24 گھنٹے کا نظام العمل بنا کے گھر میں لگائیے، اور بچوں کو مامور کیجئے کہ اس کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہے اور کہیں پر بھی نہیں جانا ہے، تو انشاءاللہ بچے آپ کی بات مانیں گے، 100% نہیں تو چلو کم سے کم 85% مان لینے دو، 50% مان رہے، 50% اگر وہ نہیں مان رہے تو تھوڑا بہت ڈھیل سے کام لے لیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ 100% ان کو راستہ ہی نہیں بتائیں گے تو 100% غلط رخ پہ جائیں گے، یا اپنی سوچ کے مطابق گزاریں گے۔ آپ کم سے کم بنا کے دیجئے، 100% اس کے مطابق اگر وقت نہیں پاس کر رہے ہیں 50% کرنے دیجئے، 60% کرنے دیجئے، 70% کرنے دیجئے، لیکن کچھ تو بہرحال کام تو اس میں 50-60% تو آپ کے نظام کے مطابق چلنے کا ان کو موقع ملے گا نا، اس سے ان کی اچھی خاصی تربیت ہو جاتی ہے۔ اور اپنا بھی وقت صحیح گزاریں عبادتوں میں، علماء نے فرمایا کہ بھائی عبادتوں میں گزارو، اذکار میں گزارو، توبہ کرو، معافی مانگو، دن میں ایک وقت سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے استغفار پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار بھی ہے اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ بھائی اس کی ایک تعداد طے کر لو، اتنے ہزار ہم کو پڑھنے ہیں، پورے گھر والے مل کے 1,25,000 اگر مرتبہ پڑھ لیں، 1,25,000 سوا لاکھ اگر اس کو پڑھ لیں، تقسیم کر لیجئے، صبح سے شام تک میں 2 دن میں 3 دن میں ختم کر لیں، اور ختم کر کے دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر چھوٹا سا ورد چاہیے تو 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہے نا، یہ تو بہت آسان ہے، سب کو یاد ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 33 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد آپ بچوں کو لے کے بیٹھ کے سب کو کہیے کہ بھائی 33 مرتبہ یہ پڑھنا، اس سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھا لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا لو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھا لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل واللہ احد کا سورہ، یہ پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 30 پر 3 بار، پھر اس کے بعد لاسٹ میں 7 مرتبہ درود شریف،
یہ عمل روزانہ اپنے گھر میں کرائیے، خود بھی کیجئے، بچوں سے کرائیے، اس کے بعد دعا مانگ لیجیے۔ اس کا ایک فائدہ علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی بزرگ کے خواب میں جو حضور کی زیارت ہوئی تھی اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ موجودہ جو وبائی بیماری پھیل رہی ہے، اس وبائی بیماری سے حفاظت کے لیے یہ عمل ہے۔ ہر گھر میں ہر فرد سے اس کو چالو کرانا تاکہ اس وبائی بیماری سے سب جو ہے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،